سوشل ورلڈ کے معزز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار اپنا کر جانشین مقرر کیے گئے اس نظام کو خلافت کہا جاتا ہے۔ شروع والے خلفائے میں سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ کے دور کو خلفائے راشدین کا دور کہا جاتا ہے۔ یہ دور اسلام کی تاریخ میں بہت سنہری دور تھا، کیونکہ ان کا انتخاب موروثی نہیں بلکہ صحابہ کرام کی باہمی مشاورت سے کیا جاتا رہا۔ یہ خلافت صرف 30 سال رہی، اس کے بعد یہ ملوکیت کی طرف چلی گئی اور پھر خلیفہ کی حیثیت بادشاہ نے اختیار کر لی، جو کسی کے سامنے جوابدہ نہیں تھا، کیونکہ اس کا چناؤ کسی باہمی مشاورت سے نہیں بلکہ موروثی حیثیت سے کیا جانے لگا۔ یوں تو اسلام میں گزرنے والے خلفاء کی تعداد سینکڑوں میں بیان کی جاتی ہے، لیکن ہم آپ کے سامنے 5 ایسے بدترین خلفاء کا ذکر کریں گے جن کا دور حکومت انسانی دنیا کا سیاہ ترین دور مانا جاتا ہے۔ ابو العباس الصفا۔ ابو العباس الصفا خلافت عباسیہ کا پہلا بادشاہ تھا جس نے دریائے فرات کے کنارے امویوں کو شکست دے کر خلافت بنو امیہ کا خاتمہ کر دیا اور عربوں کی دوسری شاندار حکومت بنو عباسی کی بنیاد رکھی۔ ابو الصفا کے لفظی معنی صفاق یعنی خون ریزی کے ہیں۔ ابو العباس کو یہ لقب اس لیے دیا گیا کیونکہ اس نے اپنی حکومت کی بقا کے لیے بہت خون ریزی کی۔ خاندان بنو امیہ پر تو اس نے سختیوں کے پہاڑ گرا دیے، یہاں تک کہ مردے بھی اس کے جوش انتقام سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اس نے اکثر اموی خاندان کے افراد کی قبریں کھدوا کر ان کی ہڈیاں پسوا کر رکھ دیں۔ بنو امیہ کے خاندان اور عورتیں تک اس کے غضب سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ المستعصم باللہ۔ المستعصم باللہ آخری عباسی خلیفہ تھے جس کے دور میں وحشی منگول بغداد پر حملہ آور ہوئے اور اسے سفتہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ اس خلیفہ کا دور حکومت زیادہ عیاشی اور غفلت میں گزرا۔ المستعصم باللہ کو اسلامی سلطنت کی تباہی کا بالکل بھی ادراک نہ ہو سکا۔ جب چنگیز خان کی فوجیں اس کے پڑوسی ملک خوارزم کو نیست و نابود کر رہی تھیں، تب اس کے ایوانوں میں خوشیوں کے شادیانے بجائے جا رہے تھے۔ فتنہ منگول سے بے خبر المستعصم باللہ اور اس کے امراء اپنے اپنے فرقوں کی بالادستی قائم کرنے میں مصروف تھے۔ خلیفہ المستعصم باللہ کا وزیر اعظم ابن القمی اس کے پہلو میں بیٹھ کر منگولوں سے خط و کتابت کرتا اور انہیں بغداد پر حملہ آور ہونے کا مشورہ دیتا، لیکن خلیفہ اپنے ریاستی امور پر توجہ دینے کی بجائے اپنی عیاشیوں میں مگن زندگی گزار رہا تھا، جس کا نتیجہ ہلاکو خان کی بغداد پر حملہ کی صورت میں سامنے آیا۔ ہلاکو خان نے شیعہ سنی سب کو تلوار کے حوالے کر دیا، جبکہ سکون کے طالب اس خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر اس پر گھوڑے دوڑائے گئے اور عباسیوں کا یہ خلیفہ تاریخ کی کتابوں میں ایک نشان عبرت بن کر رہ گیا۔ سلیمان بن عبد المالک۔ سلیمان بن عبد المالک خلافت بنو امیہ کا 7واں خلیفہ تھا جو اپنے بھائی ولید بن عبد المالک کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا۔ اگرچہ اس کے بھائی نے اسے خلافت سے بے دخل کرنے اور اپنے بیٹے کو جانشین بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اپنی اچانک موت کے باعث وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ولید بن عبد المالک کو اپنے اس فیصلے میں اپنے جرنیلوں حجاج بن یوسف، محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر، قتیبہ ابن مسلم اور طارق بن زیاد جیسے فاتحین کی رضامندی شامل تھی۔ سلیمان بن عبد المالک نے اپنا انتقام لینے کی خاطر اسلام کے ان نامور فاتحین کو اپنے عہدے سے فارغ کر دیا۔ اس نے محمد بن قاسم کو ایک بیل کی خال میں لپیٹ کر انتہائی برے مان طریقے سے قتل کر دیا۔ قتیبہ بن مسلم ایک عبرتناک موت کا شکار بنا، جبکہ اس نے فاتح افریقہ موسیٰ بن نصیر اور فاتح اسپین طارق بن زیاد پر ایسے جرمانے عائد کر دیے کہ ان کی باقی زندگی مختلف شہروں میں بھیک مانگتے گزری۔ یہ تمام واقعات سلیمان عبد المالک کے کردار پر بدنما داغ ہیں۔ الولید بن یزید۔ ولید بن یزید جیسے ولید ثانی بھی کہا جاتا ہے 125 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ یہ انتہائی نالائق اور بد کردار شخص تھا۔ خلیفہ بننے سے پہلے یہ سرعام اسلامی شاعروں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، نعوذ باللہ قرآن مجید میں سے غلطیاں نکالتا اور پھر شاعری لکھتا۔ اس کے شب و روز حسین عورتوں اور نشروں میں گزرتے۔ جب اس کے ان تمام کاموں کی خبر خلیفہ وقت ہشام بن عبد المالک جو کہ اس کے چچا تھے اس تک پہنچی تو اس نے اپنے بھتیجے کو امیر حج بنا کر بیت اللہ کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ بری صحبت چھوڑ دے۔ چچا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ حج کے لیے روانہ تو ہو گیا، لیکن اس کا مقصد حج کرنا نہیں تھا بلکہ شراب و شباب اور سیر و تفریح کرنا تھا۔ اس لیے یہ اپنے ساتھ حسین و جمیل لڑکیاں اور حسین لونڈیاں لے کر روانہ ہوا۔ اس نے اپنے چچا ہشام بن عبد المالک کے ساتھ بھی بستر مرگ پر بہت برا سلوک کیا اور اس کو غسل دینے کے لیے پانی تک مہیا نہیں کیا۔
اس کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا سیاہ ترین دور شمار کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے عوام الناس نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی بوٹی بوٹی تک نوچ لی۔ یزید بن معاویہ خلافت بنو امیہ کا دوسرا خلیفہ تھا، جو 680 سے لے کر 683 تک حکومت پر برجمان رہا۔ اس پر الزام یہ ہے کہ اس نے خلیفہ وقت ہونے کے باوجود زمین پر فساد پھیلایا اور حرمین شریفین یعنی خانہ کعبہ کی سخت بے حرمتی کی، مسجد نبوی کے صحن میں گھوڑے باندھے، جس کی وجہ سے 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز اور اذان نہ ہو سکی، خانہ کعبہ پر سنگ باری کی، غلاف کعبہ جلایا، مدینہ منورہ کی پاک دامن پارسائیں اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نواسہ کو 3 دن تک پیاسا رکھا اور بعد میں ذبح کر دیا، اہل بیت کی محترم خواتین کو بے حرمتی کے ساتھ دربار میں لایا گیا۔ دور یزید اسلامی تاریخ کا کربناک دور ہے، جس نے امت مسلمہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔